شروعات میں اپنی ایک چھوٹی سی نظم کے ساتھ کرتا ہوں کہ احتجاج کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، بھوک کا ننگا ناچ ہو رہا ہے، حرکت میں آ جاتے ہیں۔ یعنی کہ وہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی جان آپ کو تکلیف کیا ہے؟ بھوکے مر نہیں سکتے، تم خاموش رہ نہیں سکتے؟ یہ مہنگائی، یہ ظلم، یہ جبر، یہ ہماری فسطائیت، یہ جو ہم تم سے بات کر رہے ہیں، ہم جو تم سے کلام کر رہے ہیں، اس کو برداشت نہیں کر سکتے؟ شاید ملک چلانے والے ملک نہیں چلا رہے، اس لیے ہم لوگوں کو یہ فکر پڑ گئی ہے کہ اب صرف گھر نہیں چلانا، ملک بھی چلانا ہے۔ ایک کردار ہے جس کی میں تعریف کروں گا، آپ لوگ اختلاف کریں گے، ان کا نام ہے خالد ہمدانی صاحب۔ وہ انصاف کرتے ہیں عمومی طور پہ، لیکن بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمدانی صاحب کو بھی شاید کوئی پولیٹیکل انفلوئنس آ جاتے ہیں، شاید کوئی ایسے انفلوئنس آ جاتے ہیں۔ میری اداروں سے صرف ایک چھوٹی سی درخواست ہوگی، جناب میں آپ لوگوں کو بہت قریب سے دیکھ چکا ہوں، آپ لوگ میری پروفائل بھی چیک کر سکتے ہیں۔ آج میرے ساتھ کسی نے ایک ایسی بات کی، میں دل بڑا دکھا۔ میں اس ملک کے لیے کویت انویسٹمنٹ اتھارٹی کے شہزادوں سے ملا، میں نے اس ملک کے بارے میں بتایا اور اس ملک کے لیے فورن انویسٹمنٹ کے لیے ان کو کنونس کیا۔ میں نے پاکستان کامن انٹرسٹ سے کانسیپٹ ڈیولپ کیا۔ میری بیٹی انٹرنیشنل پیس کمیٹی کی پیس ایمبیسڈر بنی، اور جب آج توہین ہوئی نا میری، جب آج رشوت مانگی گئی نا مجھ سے، اور ایسے مانگی گئی جیسے کہ میرے پیسے پہ ان کا حق ہے، تو میں نے جواباً ان کو بولا کہ بھائی جان آپ دیں مجھے 10,000 روپے، آپ دیں مجھے 50,000 روپے۔ انہوں نے کہا کیسی گل کر رہے ہو، کم تو اڈا ہے۔ میں نے کہا جی نہیں، کم تو اڈا ہے، اے تو اڈا کام ہے، یہ تمہارا کام ہے کہ میں آپ کو ایک سائل کے طور پر آیا ہوں، میں آپ کو پیسے کیوں دوں جس چیز کی آپ تنخواہ لے رہے ہیں؟ کرپشن بے پناہ ہو چکی ہے۔ خدا کی قسم آج لوگ میرے موبائل پر کئی میسیج آتے ہیں، لوگ 1,000 2,000 5,000 روپے کے لیے میسج کرتے ہیں کہ جی ہم بھوکے ہیں، لیکن ریاست، لوگ، نظام، یہ سب کے سب آج خاموش ہیں۔ کل میں نے آپ سے واقعہ شیئر کیا تھا کہ میرے گھر دائیں کے کچھ لوگ تھے، بائیں کے کچھ لوگ تھے۔ آج میں کسی دائیں یا کسی بائیں کے بندے کی بات نہیں کر رہا، آج میں بات کر رہا ہوں علی الحق کی، اس حق کی جو ہے، جو آپ میں ہے، جو مجھ میں ہے۔ اس کا نام ہے اللہ رب العالمین، جس کے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور مکمل ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس سفر میں جب آپ چلتے ہیں تو آپ کرپشن دینے سے انکاری ہو جاتے ہیں، کرپٹ آفیسر کے آگے آپ سرنڈر کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ آپ وہ احتجاج جو ملک کی معیشت کو یا کسی کے روزگار کو نقصان پہنچائیں، ان تک جانے پہ آپ انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کاروبار بند ہی ہو رہے ہوں اور کاروبار کھولنے کا راستہ نہ بچ رہا ہو تو پھر آپ احتجاج کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ احتجاج کی طرف جاتے ہیں تو اس کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ یعنی کہ وہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی جان آپ کو تکلیف کیا ہے؟ بھوکے مر نہیں سکتے، تم خاموش رہ نہیں سکتے؟ یہ مہنگائی، یہ ظلم، یہ جبر، یہ ہماری فسطائیت، یہ جو ہم تم سے بات کر رہے ہیں، ہم جو تم سے کلام کر رہے ہیں، اس کو برداشت نہیں کر سکتے؟ کہاں گیا وہ میڈیا پہلے والا جب میں دیکھا کرتا تھا کہ میڈیا والا ایک پولیس افسر کو یا کسی بھی جوان کو یا کسی بھی شخص کو رشوت دیتے ہوئے ویڈیو بناتا تھا تو
رشوت لینے والا بھاگتا تھا شرم کے مارے. آج کے دن راولپنڈی ڈویژن کے اندر پرسنل ایجنڈے کی بات نہیں کر رہا، لیکن 8 مہینے سے ایک مافیا کے خلاف میں لڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں رشوت دوں تو یہ سارا معاملہ 8 ہفتے کا ہے، پر 1 روپیہ رشوت نہیں دوں گا، 100 روپیہ رشوت نہیں دوں گا. لیکن اپنا کام تو مجھے چاہیے، اپنا کاروبار تو مجھے دوبارہ سے کھلا ہوا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی جو میں نے ابھی آیت پڑھی اس پر ایمان تو مجھ کو چاہیے. اللہ سے جو مانگی ہوئی دعائیں ہیں ان کے رزلٹس تو مجھ کو چاہیے. تو میرے راستے میں اگر مشکلات ڈالیں گے یہ کرپٹ لوگ تو میں کیا کروں گا؟ یہ سوچنے کا لمحہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کرپشن کر رہے ہیں، اور شاید یہ ان کے لیے ایک قسم کی الٹیمیٹشن ہے، ایک وارننگ ہے کہ اب آپ لوگ کرپشن چھوڑ دیجئے. کرپشن کرنے والا حرام خور ہوتا ہے. وہ سرکاری ملازم اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو مجھے بوٹ کی نوک کے نیچے رکھے، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ آپ کو مجھے تحفظ فراہم کرے. لیکن ایک کردار ہے جس کی میں تعریف کروں گا، آپ لوگ اختلاف کریں گے، ان کا نام ہے خالد ہمدانی صاحب. وہ انصاف کرتے ہیں عمومی طور پہ، لیکن بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمدانی صاحب کو بھی شاید کوئی پولیٹیکل انفلوئنس آ جاتے ہیں، شاید کوئی ایسے انفلوئنس آ جاتے ہیں. میری اداروں سے صرف ایک چھوٹی سی درخواست ہوگی، جناب میں آپ لوگوں کو بہت قریب سے دیکھ چکا ہوں، آپ لوگ میری پروفائل بھی چیک کر سکتے ہیں. آج میرے ساتھ کسی نے ایک ایسی بات کی، میں دل بڑا دکھا. میں اس ملک کے لیے کویت انویسٹمنٹ اتھارٹی کے شہزادوں سے ملا، میں نے اس ملک کے بارے میں بتایا اور اس ملک کے لیے فورن انویسٹمنٹ کے لیے ان کو کنونس کیا. میں نے پاکستان کامن انٹرسٹ سے کانسیپٹ ڈیولپ کیا. میری بیٹی انٹرنیشنل پیس کمیٹی کی پیس ایمبیسڈر بنی، اور جب آج توہین ہوئی نا میری، جب آج رشوت مانگی گئی نا مجھ سے، اور ایسے مانگی گئی جیسے کہ میرے پیسے پہ ان کا حق ہے، تو میں نے جواباً ان کو بولا کہ بھائی جان آپ دیں مجھے 10,000 روپیہ، آپ دیں مجھے 50,000 روپیہ. انہوں نے کہا کیسی گل کر رہے ہو، کم تو اڈا ہے. میں نے کہا جی نہیں، کم تو اڈا ہے، اے توڑا کام ہے، یہ تمہارا کام ہے کہ میں آپ کو ایک سائل کے طور پر آیا ہوں، میں آپ کو پیسے کیوں دوں جس چیز کی آپ تنخواہ لے رہے ہیں، اور الٹا آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سائل آئے ہیں، آپ کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، پیسے پھنس گئے ہیں، نقصان ہو گیا ہے، ہماری وجہ سے تھوڑی ہوا ہے، آپ کی اپنی لاپرواہی ہے، اور لاپرواہی میری ہے. قانون اس لیے بنا ہے کہ آپ مجھ کو میری لاپرواہیاں دکھا کر مجھ سے رشوت مانگیں. قانون اس لیے ہے، آپ اس لیے اس اقتدار پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جناب محترم جن کا میں نام لینا چاہ رہا ہوں، پر صرف اس لیے نہیں لے رہا کہ سی پی او صاحب خالد ہمدانی صاحب اس کا نوٹس لیں. برائے مہربانی آپ ہی کی طرف سے سائن ہوئی تیسرے مہینے کی پچھلے سال کی اپلیکیشنز، اس سال کی تیسرے مہینے کی، 7ویں مہینے کی، 8ویں مہینے کی، 9ویں مہینے کی آپ کے سائن کی ہوئی اپلیکیشنز کے یہ بندہ میرٹ پہ ہے، اس کو اکوموڈیٹ کیا جائے. لیکن میں جب بھی وہاں سے 2 ٹیئر نیچے آتا ہوں مجھ سے بات کی جاتی ہے کہ جس طرح سے میں پاکستان میں نے ہمت کس طرح کی ہے پاکستان کا رخ کرنے کی. کیا شکوہ کروں میں آپ سے، کیا گلہ کروں، کیا کروں؟ آج کے بعد
جو اپلیکیشن لکھتے ہیں، بخدمت جناب چوکی انچارج، بخدمت جناب سی پی او صاحب، بخدمت جناب آئی جی صاحب، کیا لکھوں؟ بخدمت جناب چیف آف آرمی سٹاف، بخدمت جناب چیف جسٹس صاحب. اور اوپر سے احتجاج کی کالیں، 7 مذاکرات، 4 نکاتی مذاکرات. تماشا بنا دیا آپ نے اس ملک کا 2-2.5 سال میں. ہزاروں کی تعداد میں بچہ بے روزگار بیٹھا ہوا ہے. کروڑوں ہاں کی اکانومی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا آپ لوگوں نے. اٹھا کے لے جاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. کو اللہ تعالیٰ رب العالمین کا کوئی خوف نہیں ہے. میں شیخ احمد فراز اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر بولتا ہوں، میں اپنے کسی معاملے میں آج کے بعد کسی پولیس آفیسر کو، کسی شخص کو کرپشن کا 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا. اور جو مجھ سے کرپشن کی بات کرے گا، میں اس کی ویڈیو بنا کر عوام کو دکھاؤں گا اور اپنے حصے کا احتجاج پورا دوں گا. کہاں میں ایک انٹرنیشنل لیول پہ اس ملک کے لیے سوچنے والا، اور کہاں اٹھا کے لا کے تم نے مجھے بٹھا دیا. سخت شعر ہے پر سنیے گا. اقتدار میں آ گئے کمینے لوگ، خاک میں مل گئے نگینے لوگ. ہمدانی صاحب آپ چاہیں تو آدھے گھنٹے میں یہ پنڈی ٹھیک ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ چاہیں نا تو پنڈی اسلام آباد پنجاب ٹھیک ہو سکتا ہے. آصف منیر صاحب آپ چاہیں نا تو پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے. آپ سے پہلے باجوہ صاحب کو بھی لگتا تھا کہ نہیں بس میں ہی عقل کل ہوں، پر مجھے آپ سے بہت امید ہے. آپ میرے دوستوں کا عرب سے ملیے گا، میرے جاننے والوں سے ملیں. اتنا ظلم ہوا ہے اس دور میں، لیکن پھر بھی میرا دل کہتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں. خوف نہیں ہے مجھے کسی کا، قطعاً خوف نہیں ہے. گرفتاری جھوٹے پرچے پر اسلام آباد پولیس میں میری بہن بن کر، 17 سال ایک عورت نے میری بہن بن کر مجھ پر جھوٹا پرچہ کرا کر پیسے ضبط کرنے کے لیے، اس نے مجھ پہ ٹرائی مار کے دیکھ لی. میں نے دیکھ لیا وہ پرچہ. گندا نظام ہو گیا اس ملک کا. بدبو آنا، تعفن کی بو آنا شروع ہو گئی ہے. برائے مہربانی میری آپ سے گزارش ہے، عوام سے بھی اور اہل اقتدار سے بھی، یہ سوچ لیجئے، ورنہ قسم ہے مجھے اپنے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، مجھے قسم ہے اپنے رب کائنات ذوالجلال والاکرام کے جلال کی، کہ آنے والے کچھ ٹائم میں اس ملک پر جو عذاب اترے گا وہ نہ آپ سے سنبھلے گا، نہ صاحب اقتدار سے سنبھلے گا، اور نہ اس کے بینیفیشری سے سنبھلے گا. اس ویلاگ میں کسی ادارے کو میرے سے اختلاف رائے رکھنے کا حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ قرآن فرقان، قرآن مجید نے مجھے اس کی باقاعدہ اجازت دی ہے بات کرنے کی. ٹھیک ہو گیا؟ اپنا خیال رکھیے. ایک چھوٹا سا ویلاگ ہے، 25 منٹ کا ہو چکا ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ یہ ایک تحریک بن جائے اور یہ کئی سالوں تک آپ کا تعاقب کرنا شروع کر دے. اپنے اپنے قبلے ہمیں مت بیچے، قبلہ وہی ہے. مت گرائیں ہمارے نظام کو، ہمارا نظام وہی ہے. ورنہ آپ کا حال بھی فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْکُولٍ، دھول کی طرح اڑ کے رہ جائیں گے آپ سب کے سب.
اجازت دیں شیخ احمد فراز کو، انشاءاللہ بمساعدت اللہ کل آپ سے دوبارہ بات ہوگی.